ناظرین، میسی ٹی وی کے ساتھ محمد بلال ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک معاشرتی برائی جہیز کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ جہیز کی رسم ناسور کی طرح پورے معاشرے میں پھیل چکی ہے۔ موجودہ دور میں جہیز شادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے نوجوان لڑکیاں والدین کے گھر بن بیاہے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بے شمار لڑکیوں کے والدین کو جہیز کی رسم نے قرضوں میں دبا دیا ہے۔ وقت پر شادی نہ ہونے سے بیشتر لڑکیاں اور خواتین نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ لڑکیوں کی شادیاں نہ ہونے سے سماجی برائیاں، خودکشی، طلاق، چوری، پرتشدد اموات، دھوکہ دہی سماجی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ بہتر رشتہ ملنے پر لڑکیوں کی منگنی ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی لڑکے کو مالی طور پر مستحکم اور دوسرا گھر نظر آتا ہے تو پہلی لڑکی سے منگنی توڑ کر دوسرا رشتہ طے کر لیا جاتا ہے۔ لڑکے اور اس کے اہل خانہ کو لالچ ہوتی ہے کہ بیٹے کی شادی کے بدلے میں لڑکے کا مستقبل سنور جائے۔ اکثر لڑکے گرین کارڈ، کاروبار میں مدد، بیرون ملک ملازمت، بزنس میں شراکت کے حصول کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ معاشرے میں جہیز نے قدم مضبوطی سے جما لی ہیں۔ جہیز نے بے شمار اخلاقی برائیوں کو جنم دیا ہے۔ لاکھوں لڑکیوں کی عمر صرف اس لیے ڈھل رہی ہے کہ چونکہ ان کے والدین جہیز دینے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی ہے، جس نے جہیز پر مکمل پابندی عائد کرنے کی سفارش کی ہے۔ بل کے متن کے مطابق جہیز پر مکمل پابندی ہوگی اور خواتین کو حق کی وراثت میں مکمل حصہ دیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کو 10,000 روپے سے زائد کا تحفہ نہیں دے سکے گا۔ اسی طرح شادی بیاہ کا مکمل خرچہ، جس میں ولیمہ بھی شامل ہے، 75,000 سے زائد نہیں ہو سکتا۔ کیا اس طرح کی قانون سازی فائدہ مند ہے؟ کیا معاشرے کی تربیت کیے بغیر ان قوانین پر عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے؟ اسلام جہیز کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ علماء اس برائی کے خاتمہ میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میڈیا کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ملک کی مذہبی جماعتیں اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب مفتی محمد زبیر صاحب، جو کہ معروف مذہبی اسکالر ہیں اور جامعہ صفا کراچی کے نائب محتمم ہیں۔ جہیز اصل میں ہے کیا، اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جہیز کا شرعی تصور صرف اور صرف اس حد تک ہے کہ والد اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت معروف معنوں میں اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق کچھ تحفہ، تحائف، کچھ گفٹس دے دیا کرے۔ اسلام میں جہیز کا بس اس حد تک تصور ہے۔ مولانا، ہمارے ہاں اس کو حرام تک کہا جا رہا ہے، بلکہ میرے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں کچھ مذہبی علماء نے بھی اس کو حرام کہا گیا ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے اور بالکل اسلام میں کوئی تصور نہیں اور حرام ہے۔ تو کیا واقعی اسلام میں بالکل ہی حرام ہے، یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے اور زیادہ کا جواز ہے؟ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت نمبر 4 کے اندر، ان تبتغوا باموالکم، یہ آیت نمبر 24 ہے، جہاں اللہ رب العزت نے شوہروں کو یہ فرمایا کہ تم بیویوں کو مال کے ذریعے سے حاصل کرو۔ اگر کوئی آدمی کھرب پتی ہے، ارب پتی ہے، تو اس کے اعتبار سے کسی چیز کا کم ہونا یہ اور ہوگا، اور اگر ایک آدمی بالکل غریب ہے تو اس کے اعتبار سے کم یا زیادہ یہ بالکل اور ہوگا۔ تو یہ کمی یا زیادتی کون طے کرے گا، کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ جی یہ کم ہے اور یہ زیادہ ہے؟ مہر ہمیشہ شوہر کی استطاعت اور بیوی کی حیثیت کے مطابق مقرر کرنا چاہیے۔ اگر شوہر کی استطاعت فرض کرو ایسی ہے کہ اللہ نے اس کو ماہانہ تنخواہ لاکھوں روپے کے اندر دی ہے، اور ایسا شوہر اگر 5-7 ہزار روپے مہر رکھتا ہے تو یہ شوہر کی استطاعت کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ لاکھوں روپے جب وہ سیلری کما رہا ہے تو مہر زندگی کے اندر بیوی کو، عورت کو ملنے والا ایک اعزازیہ ہے، اور اعزازیہ پوری زندگی میں ایک بیچاری ہماری بہن اور ایک خاتون کو ذاتی رقم ایک ہی ملتی ہے۔ یہاں آپ نے جو بات کی مہر کے حوالے سے اور حیثیت کے حوالے سے، لیکن جیسے آپ نے پہلے سد ذریعہ کے طور پر علماء کے موقف کو ڈیفینڈ کیا اور اس کا دفاع کیا کہ علماء سد ذریعہ کے طور پر جہیز کو حرام کہتے ہیں، تو یہاں پر جب آپ حیثیت کی بات کرتے ہیں تو معاشرے میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ایک ارب پتی آدمی ہے تو اس کے گھر میں ایک 10,000 20,000 روپے تنخواہ والا آدمی بھی کام کر رہا ہے، تو وہ جب دیکھے گا کہ ایک کھرب پتی آدمی اپنی بیٹی کے لیے اتنا جہیز دے رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا اس کے دل میں یہ بات نہیں آئے گی؟ تو کیا یہ سد ذریعہ آپ نہیں بنا رہے یہاں پر؟ یہ سد ذریعہ نہیں بن سکتا کہ غریبوں پر جو اثر پڑتا ہے امیروں کی شادیوں کا، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اور احساس محرومی اور کمتری کا احساس پیدا ہوگا، تو اس کا شریعت نے علاج یہ بتایا ہے کہ شریعت کب یہ کہتی ہے کہ جہیز جو دیا جا رہا ہے اس کی نام و نمود کی جائے، اس کی نمائش کی جائے۔
ولیمہ تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ آپ کر نہیں سکتے, آپ سامنے دے نہیں سکتے, اس پر ریڈ ہو جائے گا, اس پہ حکومت آ کے اس کو چیک کر لے گی, اس پر پابندی لگا دے گی. لیکن جہیز کا مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے. وہ آپ تحفے کے نام پر دے سکتے ہیں. جب وہ آپ کو مجبور کریں گے کہ بھائی آپ ہمیں تحفہ دیں تو تحفے کے طور پر دیں, یا کوئی چیز مانگیں تو کیسے آپ انکار کر سکتے ہیں؟ پھر دوسری بات یہ کہ ایک سیکنڈ, اگر انکار کر دیتا ہے کوئی والد, کوئی انکار کر دیتا ہے تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ یعنی اگر داماد یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے جہیز دیں, تو کیا قانون جس طریقے سے بن گیا ہے کہ وہ داماد کے خلاف رپورٹ درج کرانے جائے گا؟ اگر کراتا ہے کوئی آدمی تو پھر اس کی بچی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ہم کبھی بھی اس قانون کی حمایت نہیں کرتے کہ ولیمے کو یکسر ختم کیا جائے. میں نے ولیمے کی جو مثال دی ہے وہ اس طور پر نہیں, بلکہ ولیمہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ولیمے کا تو شرعی تصور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھرپور ترغیب دی ہے, اولین ولو بشاۃ, بکری کا بچہ ہی تم کو میسر ہے تو ولیمہ ضرور کرو. ولیمہ کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی ہے. ولیمے کے اندر استطاعت کے مطابق اگر لڑکا جس کا گھر آباد ہو رہا ہے وہ اگر ولیمے کا اہتمام کرتا ہے, شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن وہاں پر بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے.